ملک بھی اپنا، صوبہ بھی اپنا، شہر بھی مسلمانوں کا، اور وہاں کے باسی بھی مسلمان، گھر بھی مسلمان کا، ماں باپ بھی مسلمان، اور اس گھر کے اندر جو آسائش کی چیزیں ہیں وہ بھی مسلمان کے خرچے پہ، گھر میں جو ٹی وی لے کے آیا اس پہ جو اخراجات اٹھے وہ بھی اسی مسلمان کے، پیسہ بھی اپنا، گھر بھی اپنا، ٹی وی بھی اپنا، کیبل کو دے جانے والی فیس بھی اپنی، اولاد بھی اپنی، بیڈ روم بھی اپنا۔ لیکن جب ڈور ٹوٹی تربیت کی اور نظر ہٹی تو نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن طاق میں تھا، وہ بیرونی سرحدوں کو اس نے کراس کیا، لگی ہوئی برقی تاروں کو کراس کیا، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارے ملک کی حدود میں داخل ہوا، اور پھر ہمارے صوبے سے ہمارے شہر میں، شہر سے ہمارے محلے میں، محلے سے ہماری گلی میں، اور گلی ہی نہیں ہمارے گھر میں، اور صرف گھر میں اوپنلی نہیں، ہمارے بیڈ روم کے اندر آ کر کے اس میں گھس کر کے، کہ جب ہم نے سمجھا کہ ہم نے جو ہے چٹکی چڑھا دی ہے، ہم نے دروازے بند کر لیے ہیں، اب ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل سیپریٹ اور سیف ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ باہر سے آ کے مشرق اور مغرب سے ہمارے بچے کی، چھوٹے دودھ پینے والے بچے کی، جس کے منہ سے ابھی دودھ کی سمیل نہیں گئی، اس کی یہ تربیت کر گیا کہ اگر مریں تو ایک ہندو مذہب کے مطابق، غیر مسلم مذہب کے مطابق اس کے سنبھالنے کے انداز کیا ہے۔ وہ اپنے ہر فیچر میں کبھی اس کو ڈرامے کا نام دے کے، کبھی اس کو فلم کا نام دے کے، کبھی اس کو جو ہے عام سہولتوں کا نام دے کے، کبھی ریلیکسیشن کا نام دے کے، ان چیزوں کے نام کے اوپر جب ہماری ڈور ٹوٹی تو وہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور ذہنوں سے کتنا منسلک ہو گیا۔ دوسری طرف ہمیں دیکھیے، ایک خاتون اپنے بچے کو پیٹ رہی ہے میری ہمسائیگی میں، تو میں نے پوچھا کہ محترمہ کیا وجہ ہے، آپ بچے کے ساتھ اس قدر رویہ رکھے ہوئے ہیں اور بول رہی ہیں؟ تو زبان کوئی اچھے الفاظ نہیں بول رہی تھی، بولنے لگی کہ مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، بورا جائے قاری صاحب کا مار مار کے بری حالت کر دی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا بنی؟ لیکن وجہ بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ ماں جاتی ہے اپنے بچے کو لے کے، قاری صاحب سے پوچھتی ہے کیوں مارا؟ کہا کہ مجھے تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہو چکا، میں نے اس کے ذمے جنازے کی ایک چھوٹی سی دعا لگائی یاد کرنے کو، یہ وہ یاد کر کے سناتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دے رہا۔ ماں کیا بولتی ہے؟ جانے دیجئے، شرم کیجئے، ابھی تو بچے کے منہ سے دودھ کی سمیل نہیں گئی، وہ ہے ہی کتنا کہ تم اس کو مرنے کی دعائیں یاد کروا رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا دشمن کتنا تیز نکلا، اور ہم خود کتنے سست نکلے، اور ہماری آج یہ حالت ہمیں کہاں لے جائے گی، کہاں کا چھوڑے گی۔ لہٰذا اپنے بچے کو کسی غیر کے حوالے مت ہونے دیجیے۔ اگر آپ کی تربیت کی نظر ان پہ نہ پڑی تو ایک نہیں، سینکڑوں چینلز کے نام پہ لوگ چاروں طرف سے منڈلا رہے ہیں کہ اس کو وہ اپنا بنا لے، وہ اپنے رنگ میں اس کو رنگ لے۔ والدین اگر مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی مسلمان کرنا ہوگا۔ اور یاد رہے، عربی کی ضرب المثل ہے ما حق کا مثل ظفرک، جس قدر بہترین، عمدہ ترین اور مناسب ترین خارش انسان کا اپنا ناخن کرتا ہے، خواہ کیسا بھی ہو، اس طرح کی خارش دنیا کا کوئی اور ناخن نہیں کر سکتا، بے شک وہ کسی حسینہ عالم ہی کا ناخن کیوں نہ ہو۔ اور جس پیار اور محبت سے ماں اپنے بچے کو نہلا سکتی ہے، اس کی میل کچیل کو اتار سکتی ہے، اس کے رگڑنے کے اندر بھی ایک ممتا اور جو شفقت کا عنصر ہوگا، کائنات کی ساری عورتیں بھی مل جائیں تو اس بچے کو اس انداز میں پیار، محبت اور ممتا کے ساتھ وہ غسل نہیں دے سکتی۔ لہٰذا اپنے بچوں کو کسی اور کے حوالے مت کیجیے۔ میں نے آیا رکھی ہوئی، میں نے نقرانی رکھی ہوئی،
میں نے خادمہ رکھی ہوئی، یہ باتیں چھوڑیے، اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے گوشوں کو، ان کو خود توجہ دیجیے، اور تربیت کس انداز میں ہو، ہماری تربیت ایک غلط رخ لے رہی ہے۔ ہم نے اپنے عقیدے کو بھلا دیا، دین اور اسلام کو ہم نے ویلیو نہیں دی ہے۔ بچوں کو جب ہم بلوا رہے ہوتے ہیں اور ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ کہاں ہے؟ اور شریعت مطہرہ اس کی سوچ کہاں ہے؟ آپ گھروں میں دیکھیں، بچہ جب بولنے کے قریب ہوتا ہے یا تھوڑا بہت بول لیتا ہے تو ماں کتنے ہی لاڈ اور پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو لیٹی ہوئی ہے، سینے پہ بٹھا کے پوچھ رہی ہوتی ہے، بیٹا بولو تمہاری فنگر کہاں ہے؟ بچہ نہیں بتا پاتا، پھر اس کی انگلی کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہی ہوتی ہے، بیٹا یہ تمہاری فنگر ہے۔ پھر اس کو کہتی ہے، بیٹا تمہارا تھم کیا ہے؟ بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اپنے اس بھولاپن میں جو ابھی سیکھنے کی ابتدائی سٹیج پہ ہے، پھر اس کے انگوٹھے کو پکڑ پکڑ کے چھوڑ چھوڑ کے کہہ رہی ہوتی ہے، بیٹا یہ تمہارا تھم ہے۔ کبھی اس سے پوچھتی ہے ہینڈ کہاں ہے، کبھی پوچھتی ہے آپ کے بازو اور آرم کہاں ہے، اور کبھی اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے، بیٹا تیری نوز کہاں ہے؟ اور جب وہ نہیں بتا پاتا تو اس کی نوز کو پکڑ پکڑ کے، ناک کو ہلا ہلا کے اور پیار سے جھٹکے دے دے کے کہتی ہے، بیٹا یہ ہے آپ کی نوز جی۔ اور یہ محبت اور پیار بھرے انداز، تربیت سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ کی آئیز کہاں ہے؟ آپ کا ماتھا کہاں ہے؟ ہیڈ اور سر کہاں ہے؟ اور مائیں اس لاڈ اور پیار میں انتہا تک چلی جاتی ہیں، بچے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں آپ کی بیلی کہاں ہے، اور کبھی ہاتھ رکھ کے آپ کی جوجو کہاں ہے۔ اس سے ہمیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر! میں نے ایک منظر دیکھا، شاید بیان کرتے ہوئے اور سامعین سنتے ہوئے یا ناظرین دیکھتے ہوئے اس میں تھوڑی سی دقت محسوس کریں، لیکن ان آنکھوں نے اپنے اس ظاہری بصارت کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ ماں اپنے بچے کو پوچھ رہی ہے، لاڈ کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے، بچے کو ویسے ہی نہ پیمپر لگایا ہے، نہ کچھ پہنایا ہے، نہلانے کے بعد جسم پہ بٹھایا اور لاڈ کرتی کرتی سہلاتی، اس کو ہاتھ لگا کے کہتی ہے، بیٹا آپ کی جوجو کہاں ہے؟ ابھی یہ کرنا تھا، سینے پہ بیٹھا ہوا بچہ، بچے نے پیشاب کی دھار لگائی اور سیدھی ماں کے منہ پہ گئی، اور پھر اس وقت جھرجھری لیتی ہے۔ یہ ہماری تربیت، یہ ہماری کیف۔ لیکن آئیں دوسری طرف اسلام کو دیکھیے، اللہ اکبر! مدینے کی بستی ہے، مالک نے اپنی نوکرانی بچی کو بکریاں دی ہوئی ہیں، یہ بکریاں چروا رہی ہے، اسی دوران میں بھیڑیا بکری کو لے جاتا ہے۔ مالک کو جب پتہ چلا تو دکھ ہوا کہ تو نے نگرانی کا حق ادا نہیں کیا ہے، یہ غصے میں آ کے اس کو تھپڑ مار دیتا ہے، پھر اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے کہ یہ کیا کیا تو نے، تو بھی ہوتا تو شاید تجھ سے بھی چھین کے لے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اس بچی کو لے کے حاضر ہوا، دربار رسالت معاب میں اس واقعے کو رکھا گیا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کی تربیت دیکھیے، اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا تجھے پتہ ہے تیرا دماغ کہاں ہے، تیری عقل کہاں ہے، تیری نظر کہاں ہے؟ پوچھا، بیٹا فائن اللہ عین اللہ، کیا تجھے یہ علم ہے کہ تیرا رب کہاں رہے؟ اس بچی نے ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اوپر کو اشارہ کیا کہ میرا رب اوپر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ ہے دربار نبوی کی تربیت، اعتقھا فانھا مومنہ، اس کو آزاد کر دے، یہ بے بھلے بچی ہے لیکن یہ صاحبہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر! لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو ان کی تربیت ابتدا اور آغاز ہو۔ دنیا تو بندروں کو جو ہے وہ سدھا لیتی ہے، جانوروں کو سکھا لیتی ہے، ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں سدھا سکے؟ آپ یقین کیجئے، اب نارمل بچے جن میں اب نارمیلٹی ہے، جن والدین نے ان پہ محنت کی ہے، ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ شاید کچھ اور تو نہیں بول سکے،
بڑی باتیں تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ ان سے پوچھیں بیٹا آپ کا رب کہاں ہے، تو فوراً ہاتھ کی انگلی اوپر اٹھا دی جائے گی، اوپر۔ کوشش کیجئے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلا تعارف جس بات کا کروائیے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس کا الہ کون ہے، کہاں ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے۔ بعد میں یہ اب اور بعد میں سب ہوں، پہلے اس کا رب ہونا چاہیے۔ معرفت جب یہاں سے شروع ہوگی تو انشاءاللہ العزیز تربیت، اس کی لائن اور اس کی سمت جو ہے وہ درست رہے گی، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ ایک مسلمان کا بچہ مسلمان ہوگا، اور پھر ہمیں یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کا بچہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔